سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے تقریباً 30-35 کروڑ اندازاً مسلمانوں میں کیا کوئی بھی مسلمان اتنا پیسے والا نہیں ہے جو ان ایکس مسلم چتیا کے خلاف جا کے کم از کم ایف آئی آر ہی کٹوا دینا. تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح یہ اسلام اور مسلمانوں اور ہمارے پیغمبروں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، تو اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم جا کے ان کے خلاف ایف آئی آر تو کاٹ سکتے اور ان کو عدالتوں میں تو گھسیٹ سکتے اور قانون کے مطابق ان کو سزا دلوائی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک نہیں ان کے خلاف ہزاروں ثبوت ہے کہ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں. تو میں یہ ایک بار پھر انڈین مسلموں سے اپیل کرتا ہوں کہ جاگ جاؤ. یا تو یہ ہے کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے کہ ان کی طرح بغیرت ہو گئے ہیں، یا جو ہے یہ ڈرتے ہوں گے کیونکہ وہ اقلیت میں ہے انڈیا میں، اس وجہ سے نہیں جا رہے ہوں گے. مسلموں کا تو مین مقصد یہی ہے کہ مسلمان اور ہندو کو لڑائے جائے. ان کا جو بڑا تاریخ فتنہ ہے، جو فتنہ شروع کیا ہی اس نے ہے، وہی فتنہ ہے. یہ ایکس مسلم فتنہ وہی ہے. انہوں نے دیکھا دیکھندہ کہتے کہ میں ایکس مسلم ہوں، حالانکہ ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے. یہ بات اب ڈکی چھپی نہیں رہی ہے کہ انڈین گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل، ورنہ ایک ملک کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر اس طرح کا کام ہو رہا ہوگا اور اس ملک کے حکومت کو کیسے خبر نہیں ہوگی. تو مسلمان بھائیوں، آپ لوگ جاگ جاؤ. انڈین کے مسلم اکٹھے ہو کے ان کے خلاف عدالت جاؤ کم از کم. اگر اور ان کو ڈائریکٹ آپ نہیں مار سکتے ہیں، مار ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ جا کے کسی ایک کے پچھواڑے میں ہاتھ ڈال لیتے تو آئندہ کوئی اس طرح کی جرت نہ کر سکتا. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگ کی پہنچ سے دور ہو. آخر یہ زمین کے اندر تو نہیں ہے، یہ کسی شہر میں رہتے، کسی گاؤں میں رہتے ہیں. انڈر گراؤنڈ تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بالکل گل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح جھوٹ والا ہے یا سمیر ہے، ان کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ آج کل درس قرآن دے رہے ہیں. یعنی اتنا برا وقت ہمارے اوپر آ گیا کہ ابھی ہم قرآن پاک اور کا درس سمیر جیسے الو کے پٹے سے لیں گے، یا جو جھوٹ والا جیسے بے وقوف آدمی سے ہم قرآن سیکھیں گے. اور اپنے جو ہمارے علماء ہیں وہ کہہ رہے کہ شوگر کوٹڈ ترجمہ ہمیں بتاتے اور اس کی تفسیر غلط بتاتے ہیں تو ہم صحیح بتا رہے ہیں. اب اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو یہ کم از کم اتنا تو سوچتی کہ مسلمان ہمارے جو ہم نے اسلام چھوڑا ہوا ہے، ہماری بات کو کیوں صحیح کہیں گے اور علماء کی بات کو کیوں غلط سمجھیں گے. لیکن یہ کہ انہوں نے تو فتنہ پھیلانا ہوتے تو وہ پھیلاتے جا رہے. تو جب تک ہم لوگ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گے، اسی طرح شیئر ہوتے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب مسلمان لوگ آ کے ان کی سٹریموں پہ ان کو اسلام کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں اور ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، یہ میرے خیال میں تو یہ سراسر ہم غلط کر رہے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ کام علماء کے ان کا جواب دینا، اور وہ بھی اس کا جو سوال ہوتے ہیں، یہ تو سیدھا سادہ گالی دیتے ہیں. اگر تھوڑا سا بھی عقل مند آدمی ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ یہ سوال نہیں اٹھا رہے بلکہ گالی دے رہے ہیں. مسلمان بھائیوں، میرے آپ سے گزارش ہے کہ ان کی سٹریموں پہ اگر جاتے بھی ہو تو ان کو ٹوکتے رہا کرو، جس طرح میں سچا مسلم کرتا ہوں. کیونکہ ہم ان کے جواب دینے کی پابند نہیں ہے کہ یہ اسلام کو گالی دے، ہمارے پیغمبر کو گالی دے، اور ہم بیٹھ کے ادھر آرام سے سنیں اور ان کے سامنے دفاعی پوزیشن اختیار کرے کہ نہیں یہ تو اس طرح نہیں ہے، یہ تو اس طرح نہیں ہے. جو کچھ لکھا ہم جانتے ہیں کہ کیا لکھے ہوئے اچھا ہے یا برا ہے، وہ ہمارا کام ہے. نہ کہ ایکس مسلم ہمیں سمجھائیں گے کہ اسلام میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. ان کے پلے اپنا تو کچھ ہے نہیں. ورنہ کوئی بندہ اگر اس طرح سمیر ہے، وہ ہندو ہے، تو اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو وہ ہندوازم کی کوئی اچھی بات بتاتا، بجائے اس کے کہ وہ اسلام کو گالی دیتا. وہ بتا دیتا کہ ہندوازم میں یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے، اس لیے میں ہندو بنا ہوں. آج کے دن تک آپ کسی سے سنا ہے مسلم سے جو کسی دوسرا دھرم اختیار کیا ہو، جس دھرم میں وہ گیا ہے اس کی کوئی اچھائی بیان کی ہو؟ تو ایک مسلموں کے اپنے پلے تو کچھ ہے نہیں. وہ کیا بتائیں گے؟ جو ان کی عورتیں ہیں پوجا جیسی، ربانی اور جو مہلیج اور اینجل، جن کو میں جانتا ہوں اڈا، یہ ساری عورتیں رات کو دندہ کرتی ہے، کیونکہ ان سے اسلام کی پابندیاں تو برداشت ہو نہیں رہی تھی اور کیونکہ گرمائش ان کی تھی زیادہ، اس لیے یہ کہتے ہم نے اسلام چھوڑ دیا. اب کلم کلا چھٹی، کیونکہ وہ پابندی نہ اخلاقی پابندی ہے نہ مذہبی پابندی ہے ان کے اوپر. یہ جو ادھر بیٹھ کے کہتی ہے کہ ہم تو اس طرح نہیں کرتے، یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ جس بندے پہ اخلاقی اور قانونی اور معاشرتی اور ریلیجس پابندی نہ ہو، وہ جو بھی مرضی ہے
وہ کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو کلم کلا سپورٹ کرتے ہیں۔ جب میں میلیچ کے گندگی پہ سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ اسٹریموں میں بیٹھ کے اس طرح اپنا ننگا بدن کیوں دکھاتی ہے، تو سارے اس کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کا اپنا بدن ہے، وہ دکھاتی رہے، اپنا آنکھیں بند کر لو۔ میں تو آنکھیں بند کر لوں گا، لیکن کسی کا اپنا بدن دکھانا اگر اچھی بات ہے تو پھر آپ اپنی ساری ہندو عورتوں کو ننگا کرو۔ تو یہ ہے کہ ایک طرف یہ گندگی اس کو سپورٹ کرے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے کہ غلامی غلط ہے، سلیوری غلط ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے الاؤڈ کیا وہ چیز غلط ہے، جو یہ گند پیدا کرتے، گند کو سپورٹ کرتے، وہ اچھی بات ہے۔ تو آخر پہ میں ایک باری پھر اپنے انڈین مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم اتنا تو کر لے کہ جا کر ان کے خلاف عدالت میں، کسی پولیس اسٹیشن میں 2-4 ہی FIR کاٹ دو، کم از کم اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرا دو کہ یہ لوگ غلط کر رہے، وہ بے ایمان لوگ اس طرح کے کام نہ کرتے۔ تو میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچے، تو کوئی ایک نہ ایک تو انڈیا میں شاید اس طرح کا پیدا ہو جائے، غازی علم دین ٹائپ کا بندہ پیدا ہو جائے جو ان کے خلاف ایکشن کر لے۔ بہت بہت شکریہ۔